اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آغاز ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کا جو اڑان پاکستان کا منصوبہ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی غربت کم ہو جائے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی، برآمدات 50 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی، توانائی کے شعبے میں بڑی چینج آئے گی۔ تو میں نے آج اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ملک کے نامور اور معروف کالم نویس اور تجزیہ نگار اور سینئر صحافی ہیں ہمارے جناب عاصم نصیر صاحب، ان کو دعوت دی ہے اسی موضوع پر گفتگو کے لیے۔ عاصم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ جی، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ عاصم بھائی مجھے وقت پتہ ہے کہ وقت آپ کے پاس بڑا مختصر سا ہے، بڑے مصروف آدمی ہے، اس بات میں یہ جو ہر طرف شور برپا ہے یہ اڑان پاکستان کا، تو یہ اڑان پاکستان جو منصوبہ ہے یہ خواب ہے یا حقیقت ہے، یہ ہے کیا؟ دیکھیں، اڑان پاکستان ہر اس پاکستانی کی آواز ہے جو پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو یہ امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر ٹیک آف کرے گا اور پاکستان کے اوپر جو ڈیفالٹ کے نحوست والے جو سائے تھے وہ چھٹنے کے بعد یہ ملک ایک مرتبہ پھر اپنی معاشی جو اہداف ہیں انہیں پورا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر کرے گا۔ اڑان پاکستان اس منصوبے کا نام ہے جس میں آپ اور اس میں ہر کلاس اس کے اندر فال کرتی ہے۔ اس میں جو بے آسرا اور بے سر و سرمانی میں رہنے والا، بے چھت کے رہنے والا عام شہری ہے، یا کسی بڑے بنگلے میں رہنے والا، یا کسی محل میں رہنے والا، یا ہم جیسا کوئی میڈیوکر ہے، ہر ایک اس اڑان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ ہم سب کا منصوبہ ہے۔ اس کے اندر پاکستان کی معیشت ہے، معیشت کا پہیہ جو ہے اسے جو ہے مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان کے جو مختلف آپ کے ایشو کا جو چیلنجز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، مختلف آپ دیکھ لیں نا، توانائی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف آپ کی منرلز کے معاملات ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خطہ دیا جہاں پہ منرلز کی بے انتہا یہاں پر آپ کے پاس سہولتیں ہیں، لیکن ہم اسے اویل نہیں کر رہے۔ بلوچستان کو دیکھ لیں، ابھی پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا اٹک کے پاس وہاں پہ سونے کے ذخائر نکلے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام منصوبوں کو حتمی شکل تک لے کے جانے کا نام اڑان پاکستان ہے۔ اور اڑان پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس اڑان کے اندر شامل ہونا ہوگا۔ شامل ہوں گے تو پھر پاکستان جو ہے ایک ابھرتا ہوا، ایک مضبوط معیشت اور ایک مضبوط سیاسی استحکام والا پاکستان بنے گا۔ اور اس کے اندر جہاں پر ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اڑان پاکستان کے اندر پاکستان کی جو سیاسی اکائیاں ہیں انہیں بھی ہم آواز ہونا ہوگا اور یک زبان ہونا ہوگا۔ جب تک یہ یک زبان ہو کر کام نہیں کریں گے، معاملہ جو بے یقینی کا ہے وہ بے یقینی میں رہے گا۔ لیکن اس وقت خوشخبریاں یہ ہیں کہ پاکستان کی سفارتی تنہائیاں ختم ہو رہی ہیں، پاکستان اڑان بھر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو معیشت کا پہیہ جام کیا گیا تھا 2018 کے بعد، 2019 20 21 کے اندر اس جام شدہ پہیے کو دوبارہ نہ صرف وہ سڑکا ہے بلکہ وہ آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوا ہے۔ پاکستان کے اوپر جو ڈیفالٹ کا تلوار تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ کے جو ہر دوسرا شخص کہتا تھا کہ یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، یہ وہاں سے الحمدللہ موجودہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جو ان کی قائدانہ ان کی صلاحیتیں ہیں اور ان کا جو انتھک محنت ہے اس کے نتائج یہ مل رہے ہیں کہ آج پاکستان نہ صرف معاشی طور پر مضبوط ہو رہا ہے، پاکستان اس وقت ہر طرح سے سیاسی طور پر اور دیگر معاملات میں بھی مضبوطی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور جو کوششیں کی گئی تھی پاکستان کو فیل کرنے کی وہ تقریباً ناکام ہو چکی ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہی اڑان پاکستان کی تقدیر بدلے گا، پاکستان کے آنے والے نوجوان کو اس قدر روزگار دے گا کہ وہ برین ڈرین جو ہے وہ ختم ہوگا، اور یہیں پر آپ کا جو برین ہے وہ یہاں پر کام کرے گا اور پاکستان کو آگے لے کے جائے گا۔
इंशाल्लाह आसिम भाई अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन आसिम भाई मैं ये देख रहा था कि कुछ हमारे जो तनकीद निगार हैं, जैसे कि मुफ्ता इस्माइल है, जैसे कि दानिया अजीज है, असद उमर है, वो कह रहे थे कि ये जी पुरानी जो रद्दी है उसी को झाड़ बूझ कर ये उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा बनाया गया है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो मंसूबे होते हैं ना, मंसूबे एक दिन में तो बनते नहीं है। मंसूबों को हमेशा उसके लिए मुख्तलिफ पॉलिसी साज जो हैं वो पूरा साल उस पर गौर व खोज कर रहे होते हैं और वो मंसूबे आगे पेश कर रहे होते हैं, और वही जी मंसूबे जो हैं वो आगे चलकर आपके सामने आ रहे होते हैं। और उन मंसूबों के साथ ही जो है कोई भी हुकूमत जब आती है तो उनके ऊपर काम करते हुए वो आपको इस कदर ये हम ये कह सकते हैं कि उन मंसूबों को काबिल अमल बनाते हैं कि अगर उनके ऊपर काम किया जाए, वो पॉलिसीज को लेके चला जाए, तो फिर मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। बदकिस्मती ये हुई कि कभी भी पॉलिसीज का तसलसल नहीं हुआ। इस वक्त आप जी देखें, आप इस चीज को आपको लाजमी तौर पर आपको देखना चाहिए और क्रेडिट देना चाहिए इस हुकूमत को कि इस हुकूमत ने माजी की तरह किसी के ऊपर ये नहीं जुमले कसे कि हम इसे पकड़ेंगे, इसे छोड़ेंगे, इसके साथ ये करेंगे। इस हुकूमत ने यही कोशिश की कि हम सिस्टम को आगे चलाएं। अब ये कह जी देना कि ये माजी के मंसूबे हैं और इनका नाम बदल कर और इन्हें लेके आया जा रहा है, तो देखिए तसलसल तो वही ना। पाकिस्तान में कौन सा पहले कोई दूध की नहरें बह रही थी? जी अभी जी तक तो हम 1947 के बाद से चले हैं। तो आप देख लेंगे 71 के बाद से जो सूरत हाल है वो उसी तरह जमूद की तरफ शिकार है। अगर 90s के अंदर पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था, जी तो उसके बाद क्या हुआ? फिर 99 से लेके 2007 तक क्या हुआ? फिर 8 में अगर जमहूरियत दोबारा आने लगी और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुर्बानी आपके सामने है, उसके बावजूद जमहूरियत चली। लेकिन 2018 में चलकर जब वो 2018 में मजबूत मईशत बन रही थी, तो उस वक़्त क्या किया गया मुल्क के साथ? 2018 से लेके 2022 तक क्या किया गया? तो जमहूरियत जब तक नहीं होगी और आपके पास जब तक पावर नहीं होगी किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की, तब तक मामलात नहीं चलेंगे। तो ये कह देना, ये कहकर जान छुड़वा देना या तनकीद कर देना कि ये पुराने मंसूबे हैं, इन पुराने मंसूबों के साथ आप देखें कि क्या होगा, तो ये मेरा ख्याल है ये दुरुस्त बात नहीं है। असल में यहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये बेशक पुराने होंगे, लेकिन देखिए हमने उन मंसूबों को जब तक शुरू नहीं करेंगे, तो किस तरह हम कहेंगे वो पुराने, जब एक चीज़ के ऊपर काम ही नहीं हुआ। तो आप उसे किस तरह जी कहेंगे? आप उसे आए तो सी ना, आप देखें तो सी, एक बार देखें तो सी कि आप ये जब काम करते हैं, आप अपने इन्वेस्टर को, लोकल इन्वेस्टर को, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को आप यहाँ पर मराद देते हैं, तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। आप यहाँ पर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं और जो मुख्तलिफ मिल्स और दीगर जो मामला जो आपकी सनतकार हैं, जब उन्हें आप टैक्स पे रिबेट देते हैं, तो उसके नताइज मिलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक आप कुछ कह तो नहीं सकते ना। तो ये तो इस वक़्त सारी सूरत-ए-हाल ये है कि सिर्फ़ ये कह देना कि ये पुराने मंसूबे हैं, तो ये सिर्फ़ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही है। ऑल्दो जी अगर आज देखें, आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो आप देखें शहबाज शरीफ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की दावत पर दुबई में हैं और वहाँ पर जी आलमी रहनुमाओं के साथ, पॉलिसी साज़ों के साथ, सरमायाकारों के साथ पाकिस्तान की पॉलिसियों के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसियों के ऊपर जो है वो मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ बैठकर जी नेगोशिएट कर रहे हैं। तो ये उड़ान पाकिस्तान ही है। तो इसमें कौन-सी है? तो आपको किसी ने जब ये 4 साल अगर रहे, अब देखिए ना शायद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता साहब ये भी नून लीग से ही गए हैं, मैं नहीं कहता। ये भी जब हुकूमत में थे उस वक़्त इनका फिर ज़मीर क्यों नहीं जागा? उस वक़्त इन्होंने क्यों नहीं ऐसे मंसूबों को आगे लेके आए? तो ये है कि ये जी हमारी जो माज़ी की रवायत को अब ख़त्म होना चाहिए। जिस तरह ये हुकूमत पुरानी माज़ी के हुक्मरानों पर कोई केस नहीं बना रही, उनके ऊपर किसी तरह का ये हम ये कहें कि कुछ शिकंजा टाइट नहीं कर रही और वो कह रही कि ठीक है हम मिलकर काम करते हैं, हर तरफ आप वो दावत दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें आगे चलना है और उड़ान पाकिस्तान का या मुस्तहकम पाकिस्तान का यही थीम है कि हमें पुरानी चीज़ों को छोड़कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा और उसे आगे बढ़ने के लिए
مجھے آپ کو اس معاشرے میں بسنے والے افراد کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ اچھا میں آصف بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بڑا شور مچا ہوا تھا کہ بھئی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ زر مبادلہ جو ہے وہ بند کر دیں، نہ بھیجیں، تو آپ تو بڑے قریب سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے علم میں ہے، ایک تو مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا صورتحال ہے، اور دوسرا میں چاہوں گا اس کے ساتھ ہی کہ خان صاحب کی رہائی کے ایشو پہ کوئی جو عالمی دباؤ ہے اس وقت آپ محسوس کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اوپر کوئی ایسا دباؤ ہے؟ دیکھیں 2 سوال کر دیا آپ نے۔ خان صاحب کے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو کہتے تھے، ان کی جماعت کہتی تھی کیا ہم غلام ہیں؟ تو اگر اب عالمی آتا ہے پریشر پاکستان کے اوپر، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب اس پریشر کو ہاں میں غلام کہہ کر قبول کرواتے ہیں، کیونکہ ان کی جماعت تو یہی کوشش کر رہی ہے نا، وہ تو پیسے دے کر لوبسٹ کو ہائر کر اس وقت کانگریس مین یہودیوں سے اور دیگر لوگوں سے اس وقت ساری لوبنگ کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی آج کیونکہ دیکھیں آپ نے یہ سوال بڑا ریلیونٹ کیا ہے، آج ٹرمپ کا شاید آپ نے ان کا بیان سنا ہے یا نہیں سنا جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے غزہ کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ غزہ میں اب کوئی بسے گا نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے امریکہ اسے اون کرے گا۔ تو کیا اس صورتحال میں پاکستان کے جو لیڈر ہیں، پاکستان کے سپہ سالار اور پاکستان کے وزیر اعظم پورے مملکت اور دیگر جو فیصلہ ساز ہے، کیا وہ اس رجیم کی طرف جائیں گے جو نہتے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو مسمار کر رہے ہیں اور ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور ایک ایسے شخص کو ان لوگوں کے کہنے پہ چھوڑیں گے جو ان کا ماضی جن کا تھا کہ وہ ان کا اعلیٰ کار کے طور پر ان کے تمام سیاسی جو مخالف ہیں ان پر الزام عائد کرتے ہیں، تو کیا ان کی بات سنی جائے گی؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں عالمی دباؤ جب آتے ہیں نا تو وہ دباؤ آتے ہیں اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اگر تو خان صاحب ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان میں وزیر اعظم تھے اور ایک سیاسی کارکن تھے یا سیاسی رہنما تھے، تو آپ پھر سمجھ جائیں کہ پھر جو عوام ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو حکومت کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ دیکھو سیاسی حکومتوں کو یہ ایسے پریشر آتے رہتے ہیں، لیکن پھر وہ حکومت ہی کیا کہ اگر وہ ان پریشرز کو ڈیل نہ کر پائے۔ دوسری بات آپ نے ریمیٹنس کی بات کی، دیکھیں پاکستان کے اندر پاکستان کا تقریباً جو اوورسیز ہے وہ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ وہ 3 کروڑ کے قریب جو پاکستانی جو انڈائریکٹلی جن کے رشتہ دار باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو 3 کروڑ کے قریب ان کی بادی گھرانوں کی جو تعداد بنتی ہے، وہ اوورسیز خاندان کو کہلائے جاتے ہیں کہ ان کا کسی کا ایک گھر والا باہر گیا ہوا ہے تو پیچھے اس کے والدین اور اس کے جو جنہیں وہ کفالت کر رہا ہے اور بیوی بچے وہ 10 کے قریب 8 سے 10 وہ یہاں پر ہیں۔ تو جب ان کی ہم تعداد کو کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 3 کروڑ کے قریب جو آبادی ہے وہ ریمیٹنس کی کمائی کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے آپ کو ریمیٹنس آ رہا ہے، اور وہی ایک بڑا سورس ہے جو کہ تقریباً اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ ہے وہ $30 بلین کا، اور اس وقت جو آج کے اعداد و شمار ہے جب ہم یہ فیبری میں تقریباً مڈ آف فیبری میں پہنچ چکے ہیں، یہ جو آ رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑھ کر تقریباً $36 بلین پر پہنچ گیا ہوا ہے، $36 ارب، اور جب سے 1.5-2 ماہ سے کال دی گئی ہے کہ پیسے نہ بھیجیں اور جو پیسہ دے گا غیر ملکی سمندر پار پاکستانی تو وہ جناب خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اور پاکستان کے اندر جو وہ چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے رہنما، تو وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر ریمیٹنس مت بھیجیں، پاکستان کو آپ نے ڈیفالٹ کروانا ہے، لیکن پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے یہ جو محب وطن کے شہری ہیں وہ وہاں سے اپنے خاندانوں کو اور اس حکومت کے سسٹم کو چلنے کے لیے ریمیٹنس نہ صرف بھیج رہے ہیں بلکہ اور تیزی سے بھیج رہے ہیں۔ اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریمیٹنس ہے وہ ریمیٹنس جو ہے
وہ مزید اس میں اضافہ ہوا ہے اور ریکارڈ اضافہ دیکھنے آیا ہے جو ابھی جنوری کی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو اضافہ ہے وہ 2.5% کا اضافہ ہوا ہے کہ لوگوں نے جو سمندر پار پاکستانی انہوں نے ان کی کال کو مسترد کر دیا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, اگر میرے پیچھے گھر میں اگر میں بیرون ملک بیٹھا ہوں تو میں نے یہاں سے اگر کما کے بھیجوں گا تو ہی ان کا چولہا چلے گا نا. تو یہاں پر تو جو کے اندر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے گھر کا چولہا نہ چلے, نہ ان کے گھر کا چولہا چلے نہ ملک کا چولہا چلے, تو آپ پیسے نہ بھیجیں. لیکن لوگوں نے تو ہر صورت میں اپنے اہل خانہ کو پیسے بھیجنے ہی بھیجنے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو پردیس کاٹ رہا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے جو قربانی دے رہا ہے وہ انہیں وہ پیسہ کنورٹ نہ کرے. یہ صرف مٹھی بھر چند ایسے ویلاگرز ہیں یا ایسے ٹک ٹاکرز ہیں جو صرف اپنی کمائی کے لیے وہاں پہ بیٹھ کے ایسے شوشے چھوڑتے ہیں اور وہ گنتی کے لوگوں کو لے کے جو ہے نا وہ شور مچاتے ہیں کہ جناب ریمیٹنس کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ یہ ریمیٹنس کا سلسلہ ختم ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ میں خبر دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا آج اگر 36 ارب ڈالر ہے تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگلے مالی سال میں ریمیٹنس جو اگر ہم اگلے سال بات کریں گے تو یہ 36 سے 50 ارب ڈالر پر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی ہے, پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آ رہی ہے. تو یہی ہمارے سمندر پار جو پاکستانی ہے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بھی کریں گے اور ریمیٹنس کی شکل میں پاکستان کا جو زر مبادلہ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اس طرح کے جو سیاسی نعرے ہیں اس سے کوئی بھی معروف نہیں ہوگا. اسد بھائی آخری سوال, بس آخری سوال, یہ زیادتی ہوگی کہ اگر یہ سوال نہ کیا جائے تو جیسے کہ پنجاب میں بی بی مریم نے نجائز تجاوزات کے خلاف جو آپریشن کیا ہے اور بڑی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جو پولیٹکس ہے اس پر اس کے کیسے اثرات مرتب ہوں گے؟ بس آخری سوال. دیکھیں اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اوبیسلی تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے مد مقابل ہے ان کا نیریٹو جو ہے نا وہ جھوٹ فالس نیریٹو وہ بہت سپیڈی ان کا جو ہے نا کام کر رہا ہے اور وہ فیک نیوز کو دیگر چیزوں کو ان ٹولز کو بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں مریم نواز کو میں ان کی سیاسی جب ان کا سفر شروع ہوا تھا تو میں اس بات میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور میں پاکستان کا وہ واحد شاید وہ صحافی ہوں گا جو سب سے شروع سے ان کے ساتھ آ رہا ہے جب وہ پولیٹیکلی صرف ابھی 180H میں آئی تھی اور میں نے بڑا قریبلی ان کے ساتھ انہیں کور کیا ہے. ان کی مجھے یہ پورا یقین ہے کہ وہ جس چیز کو جس مشن کو ٹھان لیتی ہیں وہ اسے پورا کرتی ہیں اور بڑی خلوص نیت سے کرتی ہیں اور وہ اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں انہوں نے کیا کہ وہ کوئی ذاتی اس کے اندر اپنا لکھے ہیں. وہ ماضی کے جو حکمران تھے ان کی طرح ان کی سوچ نہیں ہے, ان کی سوچ یہی ہے کہ پاکستان کو ڈیلیور کرے اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ وہ سیاست میں آئی ہیں اپنے والد کے جانشین کے طور پر, پارٹی کے سربراہ کے طور پر. گو ابھی وہ سینئر نائب صدر ہے لیکن پارٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی مریم نواز کے پاس ہی ہے اور پنجاب کی پگ کو جس طرح وہ پہن کر اس وقت کام کر رہی ہیں. شہباز شریف کے بعد اگر کوئی بندہ کوئی اس طرح کام کر رہا ہے تو وہ مریم نواز ہے. مجھے ایک دو چیزوں کے اوپر اختلاف ہے, میں اس پر پھر کبھی بات کروں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مریم نواز جو ہے ان کی جو پالیسی ہے بڑی ایفیشینٹلی وہ کام کر رہی ہیں. جتنا وہ ٹائم دے رہی ہیں ایک خاتون ہونے کے ناطے اور ان کے اپنے فیملی کے مسائل بھی ہیں لیکن اس کے باوجود خاتون ہوتے کام کر رہی ہیں, انہیں سلوٹ کرنا چاہیے اور ان کے مضبوط کرنا چاہیے. یا جہاں تک دیکھیں جب ہم تجاوزات کی بات کرتے ہیں نا, تجاوزات کا مطلب ہے کہ غیر قانونی جی ہاں قبضہ, ٹھیک ہے, تجاوز کرنا ہے کہ اختیار اس چیز سے بڑھ جانا کسی بھی چیز. تو جب کسی نے جب انکروچمنٹ کی ہے تو وہ تو ہے ہی غیر قانونی, تو بھائی کسی نے تو اسے ختم کرنا ہے نا. اب آپ یہ کہیے کہ میں 10 سال سے ادھر بیٹھا ہوا تھا,
ना आपके पास ज़मीन है, ना आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ना आप रोड चलने दे रहे हैं, ना आप किसी और को बिज़नेस करने दे रहे हैं। आप देखिए ना, आप सियालकोट डस्का में हैं, मैं जी लाहौर में हूँ। सर यहाँ पर आप किसी के घर के सामने गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, वो गाड़ी खड़ी नहीं करने देता। किसी जी हाँ दुकान के सामने खड़ी कर दें, वो गाड़ी पार्क नहीं करने देगा कि नहीं जी, यहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते, लेकिन वो ठेला लगवा लेगा वहाँ पर। जी हाँ वहाँ से वो पैसा कमाने के लिए वो कहेगा यहाँ पर लगा दो ठेला। अच्छा वो ठेला लग जाएगा क्योंकि उसे पैसा आ रहा है, वो पैसा कमा रहा है। तो ये इस चीज़ को हमें सपोर्ट करना है मरियम नवाज़ की, कि मरियम नवाज़ जैसा काम कर रही हैं, ये होना चाहिए। हाँ, अगर किसी के साथ कोई नाजायज़ हो रहा है, किसी की जायज़ जायदाद को तोड़ा जा रहा है और उसे कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई टाउन प्लानर, कोई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का बंदा अगर वो इस फैसले के ऊपर, इस कार्रवाई के ऊपर वो अपने नाजायज अख्तियारात को इस्तेमाल करता है, तो उसकी पूछताछ होनी चाहिए। किसी बेकसूर शख्स की जो तजावज़ अगर तजावज़ है तो वो तो है ही गैर कानूनी। अगर किसी मैं ये कहूँगा कि किसी ऐसे शख्स की जिसकी जायदाद तो लीगल है, लेकिन उसे भी उसके लपेटे में लाया जा रहा है, तो उसके ऊपर मरियम नवाज़ को देखना होगा। और एक चीज़ आखिर में कि ये ब्लैकमेलिंग में नहीं आना होगा। ये जो माफिया है ना, ये तजावज़ात का ये माफिया है जो ठेले लगवाता है, जो ये रेहड़ियाँ लगवाता है और फिर ये बाहर उन्होंने खानों के स्टॉल्स लगाए हुए हैं। भाई वो पैसे कमा रहे हैं, सरकार को जी पैसे दें। आपने तो जो वे ऑफ पाथ है और फुटपाथ है वो खत्म कर दिए हमें, कोई रास्ता ही जी हाँ नहीं है। तो उन जी हाँ फुटपाथों को वापस आना चाहिए, जो खूबसूरती है शहरों की वो वापस आनी चाहिए। अब कोई बंदा उसे पता है कि एक सड़क से मैं गुजर ही नहीं सकता, तो वो गाड़ी पे ही जाएगा ना फिर, जब कोई रास्ता ही नहीं है। तो उसे पता है मैं सड़क पे आऊँगा तो मैं कुचला जाऊँगा। तो ये चीज़ें हमें देखना होगा, हमें सिविक सेंस को भी अपनी जो है उसके गौर करना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम मुआशरा किस तरफ जा रहा है। तो मैं तो मरियम नवाज़ के तजावज़ात के जो ऑपरेशन है, उसे 100% मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं समझता हूँ कि इसमें और ज़ोर-शोर से ये होना चाहिए ऑपरेट। हाँ, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उस नाइंसाफ़ी को कोई अफ़सर अगर करता है, टीएमए का अफ़सर करता है, कोई निचला कोई क्लर्क करता है या कोई इन्फोर्समेंट का अमला करता है, तो उसकी दाद रसीद पहले होनी चाहिए। और उस अगर किसी के साथ नाजायज़ नाइंसाफ़ी हुई है, तो उन अफ़सरान को फिर इबरत का निशान बनाना चाहिए कि जी हाँ जो किसी के साथ अगर ज़ुल्म करते हैं, क्योंकि अगर ये शहरों को साफ़ कर रही हैं, उन्हें पुरअमन कर रही हैं, तो ये तो हमारे आने वाले कल को एक अच्छा रास्ता, एक खूबसूरत माहौल, साफ़-सुथरा माहौल दे रही हैं। और हमारे मज़हब में है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। तो मैं तो मरियम नवाज़ की इस कॉज़ पर उनके साथ खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, आपने इतना कीमती वक्त में से वक्त निकाल के मुझे थोड़ा सा वक्त दिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह कि फिर एक मुकम्मल मुफस्सल और तफसीली प्रोग्राम इसके ऊपर करेंगे। आपकी हम बड़ी अगले हफ़्ते मेहरबानी। करेंगे, अगले हफ़्ते आप अगले हफ़्ते इंशाअल्लाह ताला आपसे कमिटमेंट हो गई है। चले, थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान थैंक यू। जिंदाबाद।